بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری لیجنڈ۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اسٹوری لیجنڈ کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آج میں آپ کو وعدہ خلافی کرنے والے ایک لالچی شخص کی کہانی سناؤں گی۔ یہ واقعہ پاکستان بننے سے پہلے کا ہے، جو ہمارے دادا جان نے ہمیں سنایا تھا۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ ہمارے ایک رشتہ دار شمشاد صاحب اپنی فیملی کے ساتھ پرانی دہلی میں رہتے تھے۔ ان کے 7 بیٹے تھے جو سب حسین و جمیل اور خوبرو نوجوان تھے۔ شمشاد صاحب کا گھر کافی قدیم تھا۔ اس گھر کا تہخانہ کچھ پراسرار سا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ تہخانہ بھاری ہے۔ ایک رات اچانک سے تہخانے سے پراسرار آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو۔ گھر کے افراد یہ آوازیں سن کر خوف سے سہم گئے۔ شروع میں یہ آوازیں بہت کم اور آہستہ آہستہ آتی تھیں، لیکن پھر ان آوازوں کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ گھر کا تہخانہ بھاری یعنی آسیب زدہ ہونے کے سبب کوئی بھی فرد دن میں بھی تہخانے کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، تو رات کے اس پہر اس کے پاس جانے کی حماقت کون کر سکتا تھا؟ جب روز بروز یہ خوفناک آوازیں شدت اختیار کرتی گئیں اور برداشت سے باہر ہو گئیں، تو پھر شمشاد صاحب نے کسی عامل کامل کی تلاش شروع کر دی۔ کسی جاننے والے کے توسط سے انہیں ایک ملنگ کے بارے میں پتہ چلا۔ وہ بظاہر ملنگ نظر آنے والا ایک پہنچا ہوا بزرگ تھا، جو روحانی علم پر مہارت رکھتا تھا۔ بہت منت سماجت کے بعد شمشاد صاحب اس ملنگ کو اپنے گھر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ ملنگ بابا نے تہخانے کا اچھی طرح سے جائزہ لینے کے بعد گھر کے سربراہ شمشاد صاحب کو بتایا کہ اس تہخانے میں پرانے زمانے کا خزانہ دفن ہے، لیکن اس خزانے پر جنات مسلط ہیں، اور یہ آوازیں خزانے پر مسلط طاقتوں کی ہیں۔ خزانے کا نام سن کر تو شمشاد صاحب اور ان کے گھر والوں کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ انہوں نے ملنگ بابا کو تہخانے سے خزانہ باہر نکالنے کو کہا۔ ملنگ بابا نے کہا، خزانہ تو میں باہر نکال دوں گا، لیکن خزانہ نکالنے سے پہلے ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ خزانے کے 3 حصے ہوں گے، جس میں سے صرف ایک حصہ آپ کو ملے گا، ایک حصہ میرا ہوگا اور ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ شرط منظور ہے تو میں خزانہ نکال دیتا ہوں۔ شمشاد صاحب اور ان کے بیٹوں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ خزانہ باہر نکالیں، ہمیں آپ کی تمام شرائط منظور ہیں۔ ملنگ بابا نے کہا، ایک بار پھر آپ لوگ اچھی طرح سے سوچ سمجھ لیں، وعدہ خلافی یا بدعہدی کی گئی تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، اور نتیجے میں جو نقصان آپ لوگ اٹھائیں گے اس کا اندازہ کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ ٹھیک ہے ملنگ بابا، جو آپ کہتے ہیں ہم وہی کریں گے، بس آپ خزانہ باہر نکالیں۔ شمشاد صاحب کے کہنے پر رات کے پچھلے پہر اس ملنگ بابا نے تہخانے میں بیٹھ کر پڑھائی شروع کر دی۔ اس دوران تہخانے کے قریب کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ملنگ بابا نے صبح فجر کی اذانوں تک پڑھائی جاری رکھی اور بڑے جدوجہد کے بعد خزانہ باہر نکال لیا۔ زیورات، جواہرات، قیمتی پتھر، ہیروں کے تھال، سونے چاندی کی اشرفیاں، انہیں دیکھ کر تو سب کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اتنا بڑا خزانہ ان کی 7 پشتوں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد جب ان کے اوزان بحال ہوئے تو انہوں نے ملنگ بابا کو کچھ اشرفیاں اور چند ہار دے کر فارغ کرنا چاہا۔ ملنگ بابا نے کہا، آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بدعہدی کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں۔ ارے بھائی، اتنا مال کبھی زندگی میں دیکھا بھی ہے کیا؟ چلو یہ اور لے لو۔ شمشاد صاحب نے خزانے کے ڈھیر سے کچھ اور جواہرات اس کی جھولی میں ڈال دیے۔ ملنگ بابا نے وہ جواہرات وہیں پھینکے اور کہا، مجھے اس میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ شمشاد صاحب نے ملنگ بابا کو روکنا چاہا، لیکن انہوں نے پلٹ کر واپس نہ دیکھا۔ ملنگ کے جانے کے کچھ دیر بعد شمشاد صاحب کے بڑے بیٹے کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔
وہ فوری طور پر ہسپتال لے جانے لگے، لیکن ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی اچانک موت نے شمشاد صاحب اور ان کے گھر والوں کا صدمے سے برا حال کر دیا۔ بیٹے کا نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اسے دفن کر دیا گیا۔ ابھی وہ قبرستان سے گھر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں دوسرے بیٹے کی بھی طبیعت خراب ہو گئی اور گھر پہنچتے پہنچتے اس نے بھی دم توڑ دیا۔ شمشاد صاحب اور اس کے گھر والے نیم پاگل سے ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ بظاہر نظر آنے والا ملنگ حقیقتاً کوئی پہنچا ہوا بزرگ تھا، جس کے ساتھ وہ بدعہدی اور وعدہ خلافی کر چکے تھے۔ شمشاد صاحب ملنگ بابا کی تلاش میں نکل پڑے، لیکن اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ شمشاد صاحب پر دوسرے بیٹے کو دفنانے کے بعد خوف ستاری ہو گیا کہ اب نہ جانے کس کی باری ہے۔ وہ انہیں سوچوں میں گم تھے کہ ان کے تیسرے بیٹے کا نمبر آ گیا۔ بیٹا چلتے چلتے ایسا گرا کہ اسے دوبارہ اٹھنا نصیب نہ ہوا۔ اب تو شمشاد صاحب اور ان کے بقیہ بیٹے دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور خزانے پر مسلط جنات سے معافیا مانگنے لگے۔ لیکن بدعہدی کی سزائیں بڑی کٹھن ہوا کرتی ہیں۔ شمشاد صاحب تہہ خانے کے پاس جا کر چیخنے چلانے لگے، ہمیں خزانہ نہیں چاہیے، ہمیں ہمارے بیٹے واپس لوٹا دو۔ ان کے پکارنے کا الٹا اثر ہوا۔ ان کے 3 اور بیٹے بھی یکے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صبح کا سورج طلوع ہونے سے قبل ان کے 7 بیٹے تھے، مگر مقام عبرت دیکھیے کہ شام کا سورج غروب ہونے تک 6 بیٹے سپرد خاک ہو چکے تھے۔ اب وہ خزانے کے پاس بیٹھے اپنے اور اپنے بیٹے کی موت کا انتظار کرنے لگے۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے ملنگ بابا کو دیکھ کر ان کے پیروں میں گر گئے اور لپٹ لپٹ کر معافیا مانگنے لگے۔ ملنگ بابا نے کہا، شمشاد صاحب، یہ آپ کا ہی کیا دھرا ہے۔ بدعہدی کی بدولت آپ کو عبرتناک سزا ملی ہے۔ ملنگ بابا، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ خدا را آپ میرے اس آخری بیٹے کو بچا لیں تاکہ میرے خاندان کا نام تو باقی رہے۔ شمشاد صاحب نے گڑ گڑا کر روتے ہوئے ملنگ بابا سے درخواست کی، اچھا میں کوشش کرتا ہوں کہ خزانہ جنات کو واپس لوٹا کر تمہاری اور تمہارے بیٹے کی زندگی بچا سکوں۔ اس کے بعد ملنگ بابا تہہ خانے میں چلے گئے۔ ساری رات پڑھائی کی آوازیں آتی رہیں۔ آخر کار فجر کی نماز سے قبل ملنگ بابا تہہ خانے سے باہر نکلے اور کہا، بڑی مشکل سے تم دونوں کی خزانے کے جنات نے جان بخشی کی ہے، مگر ان جنات کی ایک شرط ہے، تمہیں یہ حویلی فوری طور پر خالی کرنا ہوگی۔ شمشاد صاحب روتے ہوئے ملنگ بابا کے گلے لگ گئے۔ بیٹے کو کندھے کا سہارا دیتے ہوئے اپنے گھر والوں سمیت گھر سے باہر نکل گئے۔ شمشاد صاحب کا حویلی سے باہر نکلنا تھا کہ ایک جھٹکے سے حویلی گر کر زمین بوس ہو گئی۔ ملنگ بابا نے کہا، اگر آپ لالچ نہ کرتے تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ شمشاد صاحب کا لالچ انہیں سڑک پر لے آیا۔ ان کا بہت نقصان ہوا تھا، لیکن جنات نے ان پر اتنا احسان کیا کہ شمشاد صاحب اور ان کے بیٹے کی جان بخش دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ بہت بری بلا ہے اور وعدہ خلافی کرنا انسان کے لیے بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتا ہے، جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتی ہوں کسی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔